وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ایک عابد 40 دن کا چلا کرنے بیٹھ گیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کروں گا۔ وہ دن رات اللہ کے حضور سجدہ کرتا، صبح کو روزہ رکھتا اور رات کو اللہ کے حضور سجدہ کرتا، تسبیح و تحلیل کرتا، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں آہ و زاری کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے۔ تو راوی لکھتا ہے کہ جب 36واں دن گزرا تو اسے آواز آئی کہ فلاں بازار میں چلے جاؤ، ایک برتن والے کی دکان پر، تمہیں وہاں اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ تو وہ شخص برتنوں والے بازار پہنچا اور جس دکان کے لیے آواز آئی تھی اس کو تلاش کرتا کرتا اس دکان پر جا پہنچا۔ تو اسی بازار میں ایک بوڑھی عورت جس کے پاس ایک برتن تھا وہ اسے بیچنا چاہتی تھی۔ وہ برتنوں کی جس دکان پر بھی جاتی تو وہ دکاندار اسے دیکھ کر اس کا 4 ریال پیسے دیتا کہ یہ 4 ریال کا ہے۔ تو اماں جی کہتی کہ مجھے 6 ریال میں بیچنا ہے۔ پھر وہ دوسری دکان پر گئی، اس نے بھی دیکھا اور دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ 4 ریال میں لوں گا۔ تو اماں جی نے کہا میں اسے 6 ریال میں بیچوں گی۔ اس طرح وہ اماں ہر دکان پر جاتی، جس دکان پر بھی جاتی وہ اسے 4 ریال ہی دیتے۔ اماں جی کہتی میں 6 ریال میں بیچوں گی۔ آخر کار وہ بوڑھی اماں اس دکان پر پہنچی جس دکان کا اس عابد زاہد کو پتہ بتایا تھا۔ وہ بھی اسی دکان میں پہنچ گیا، بوڑھی اماں بھی اسی دکان میں پہنچ گئی۔ تو اس اماں جی نے اس دکاندار سے کہا کہ یہ برتن میں 6 ریال میں بیچوں گی۔ تو اماں جی کو اس نے پوچھا کہ 6 ریال میں آپ کیوں بیچیں گی؟ تو اس اماں جی نے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہوں، تو اس نے اس کے دوا دارو کا 6 ریال مانگا ہے، تو اس لیے ایک ہفتے کی دوا دارو 6 ریال میں آئے گی، اس لیے میں اسے 6 ریال میں بیچوں گی۔ تو اس دکاندار نے کہا کہ اماں جی یہ آپ کا برتن تو اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے، یہ تو 25 ریال کا ہے۔ تو اماں جی کہنے لگی کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں خدا کی پناہ لوں، میں آپ سے بھلا کیوں مذاق کروں گا؟ آپ کا برتن بڑا قیمتی ہے، اس لیے میں اس کے 25 ریال دوں گا، یہ 4 ریال کا نہیں۔ تو اس دکاندار نے اس اماں جی کو 25 ریال دیے اور وہ اماں دعائیں دیتی ہوئی واپس چلی گئی۔ وہ عابد زاہد شخص جو اللہ کے دیدار کے لیے چلا لگاتا، جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا تو اس نے دکاندار سے پوچھا کہ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ دکانداری کرنا نہیں آتی۔ اس بوڑھی اماں کے برتن کا سبھی دکاندار 4 ریال دیتے ہیں اور اماں جی 6 ریال مانگتی تھی، لیکن آپ نے اسے 25 ریال دے دیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اس اماں سے برتن نہیں خریدا، بلکہ میں نے اس اماں سے اس کے دکھ خریدے ہیں۔ اس کے بچے کی 1 ہفتے کی دعا 6 ریال میں آئے گی، اگر مزید بھی دعا لینی پڑی تو وہ مزید لے لے گی، گھر کا کوئی دوسرا برتن نہ بیچنا پڑے گا اور باقی پیسوں سے اس کے گھر کا چولہا جل جائے گا اور اسے کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ جب اس عابد زاہد نے اس دکاندار کی ان باتوں کو سنا تو وہ سجدے میں گر گیا، کہنے لگا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ،
وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی ہو تم۔ بے شک جب تم اللہ کے بندوں کی مصیبتوں کو دور کرو گے، پریشانیوں کو دور کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہر روپ میں نظر آئے گا۔ وہ شخص اللہ کے روپ میں ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی مدد کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے پریشان بندوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسی کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن میں نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ پوچھا گیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنا، اللہ کے بندوں کے دکھ درد میں اس کے دکھ درد کا مداوع کرنا، اللہ کے بندوں کو تکلیف سے دور کرنا، ان کی تکلیف دور کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اس لیے اپنے لیے جو سوچتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی سوچو، اور پریشان لوگوں کی مدد کرو، دکھ میں مارے لوگوں کی مدد کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آخرت بھی بہتر کر دے گا۔